بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں انصر وڑائچ۔ ناظرین کرام، پاکستانی سیاست کی بساط کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو محسوس ہوگا کہ یہ جو پاکستان کی تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ ان کے پیچھے اصل میں طاقت کون ہے، اور کیا یہ واقعی عوامی سیاست کرتے ہیں یا یہ بھی چڑیا گھر اور گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے؟ ناظرین کرام، آپ حیران ہوں گے کہ گیٹ نمبر 4 اور چڑیا گھر کی کیا کہانی ہے، تو آج اس پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ لیکن اس سے پہلے صرف ایک گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین کرام، پاکستان کی تین بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، یہ اقتدار کی جنگ میں اس قدر مشغول ہیں کہ انہیں جمہور کا بالکل بھی خیال نہیں رہا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ پروڈکشن کہاں سے ہوتی ہے اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے والی فیکٹری کدھر ہے۔ تو ناظرین کرام، پاکستان کی جو تین سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا جو پروڈکشن یونٹ لگا ہوا ہے وہ راولپنڈی گیٹ نمبر 4 کے اندر یہ یونٹ موجود ہے۔ وہاں سے یہ سیاست دان جو ہے یہ اپنا نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروا کر نکلتے ہیں اور پھر اقتدار کی جنگ میں ایسے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں جمہور کی کوئی فکر نہیں رہتی، صرف اقتدار کی طوالت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار جو سیاستدان گیٹ نمبر 4 سے تیار ہو کر نکلتا ہے، اگر وہ باغیانہ ذہن لے کر سامنے آ جائے اور عزم بغاوت بلند کرنے کی کوشش کرے تو ناظرین کرام انہیں پھر چڑیا گھر کے قریب ایک مقام ہے، وہاں لایا جاتا ہے اور پھر وہاں پر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ایک بار دوبارہ وہی سیاستدان عوام کی بات کرنے لگ جاتے ہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی کے دعوے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون پر بھی یہ الزام ہے کہ اس وقت کے میجر جنرل جو جیلانی تھے، انہوں نے ان کو متعارف کروایا اور سب سے پہلے انہیں وزیر خزانہ کے طور پر پنجاب میں لایا گیا۔ اس کے بعد انہیں آہستہ آہستہ اوپر لایا جاتا رہا، اور پھر ایک ٹائم آیا کہ انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی بنیاد رکھی اور بطور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں نواز شریف نے اپنی سیاست کا بھرپور آغاز کیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچے، 3 بار وزیر اعظم بنے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد ناظرین کرام، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے وہ خود سرسا ہو جاتا ہے اور اپنے محسنوں کو بھول کر، جمہور کو بھول کر کوئی کسی اور چہرے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شاید اسی لیے میاں نواز شریف بھی 2 بار اپنی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وہ بھی اپنی جو پروڈکشن یونٹ تھا ان کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے، تو ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ ہر بار میاں نواز شریف کے ساتھ وہ کارروائی کی گئی، ان کے خلاف وہ کارروائیاں ہوئیں جن کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے زیادہ سینئر ہے اور حقیقی معنوں میں عوامی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی۔ یہ سیاسی جماعت ایسی ہے جو خود کو اسٹیبلشمنٹ سے اور طاقتور اداروں سے اور اس پروڈکشن یونٹ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے جس سے عام طور پر سیاستدان نکلتے ہیں۔ حالانکہ جو ان کے بانی ہیں ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان پر بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بھی اس وقت کے مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل ایوب خان کو ڈیلی کہا کرتے تھے اور انہوں نے ان کی سیاسی پرورش کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی جب وزارت عظمیٰ تک پہنچے تو انہوں نے بھی انہی کے خلاف، اپنے محسنوں کے خلاف عزم بغاوت بلند کیا، اور پھر انجام ناظرین کا دنیا کے سامنے ہے۔ وہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس حوالے سے ایک فیصلہ بھی دے رکھا ہے، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، جو خود کو ایک عوامی پارٹی تصور کرتی ہے اور عوام میں یہ بیانیہ بنا رکھا ہے کہ 27 سال کی جدوجہد کے بعد پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی، اور ایک طویل جدوجہد ہے جو عوامی حقوق کے تحفظ کے لیے انہوں نے کی ہے۔
تو ناظرین کرام اگر ان کا بھی پاکستان تحریک انصاف کا اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف 2011 میں ایک دم سامنے آئی، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد اس وقت کے DGI جنرل حمید گل نے رکھی تھی، اور پھر اس کی آبیاری جنرل پاشا نے کی، جنرل زہیر الاسلام نے کی، اور پھر جنرل فیض آ گئے، جنرل باجوہ صاحب آ گئے، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ تو ناظرین کرام پھر پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آ گئی، اور پھر وہی ہوا کہ اقتدار میں آتے ہی عمران خان نے اپنے پروڈکشن یونٹ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باغیانہ آواز بلند کی، اور پھر وہ اقتدار سے الگ ہو گئے۔ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے تو وہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باغیانہ نعرے لگاتے تو ان کو اقتدار سے الگ کر دیا جاتا، جس کے فوری بعد میاں نواز شریف یا تو ملک سے باہر چلے جاتے یا پھر مکمل خاموش ہو جاتے۔ لیکن اس بار صورتحال کچھ نئی بن چکی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار سے الگ ہونے کی وجہ جو ان کے جو بڑی سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان کے خلاف بولنے لگے تھے، بلکہ بول رہے تھے، اور من مانیاں کر رہے تھے، من مانے فیصلے کر رہے تھے۔ لیکن انہیں اس وقت DGI جنرل فیض حمید کی سرپرستی حاصل تھی، شاید اسی وجہ سے وہ اپنے اقتدار سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب اقتدار سے اترنے کے بعد تحریک انصاف نے وہی تسلسل قائم رکھا، اور مسلسل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنایا، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے، پارٹی تتر بتر ہے، اور پوری کوشش کے باوجود بھی 8 فروری والا جو الیکشن تھا وہ جیت نہ سکے۔ لیکن ناظرین کرام یہ تو تھا ایک مختصر سا ایک خلاصہ ان تینوں سیاسی جماعتوں کا، کہ یہ تینوں سیاسی جماعتیں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں، اور ان تینوں سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے جو بانیان ہیں ان کے جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتے ہیں وہ لاہور میں چڑیا گھر کے قریب ایک خفیہ مقام ہے جہاں پر ان کے آپریشن کیے جاتے ہیں، یعنی سیاسی آپریشن کیے جاتے ہیں ناظرین کرام۔ تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان تینوں سیاسی جماعتوں نے اپنے جو فالورز ہیں یعنی کارکنان ہیں ان کو کیا سیاسی تربیت دی ہے، تو اب ناظرین کرام پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پاکستانی سیاست کا نشہ ہے وہ نیچے تک صلاحیت کر چکا ہے، اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ جو 25 کروڑ عوام ہے پاکستان کی وہ تمام کے تمام ایک بہترین سیاستدان ہے، کیونکہ میں نے خود یہ مشاہدہ کیا ہے کہ گلی گلی محلہ محلہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو دو کارکنان سیاسی کارکنان ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں، کوئی عمران خان کی حمایت کرتا ہے، کوئی نواز شریف کی، اور کوئی آصف علی زرداری کی۔ کسی کو یہ فکر نہیں کہ پاکستان اس وقت کس سطح سے گزر رہا ہے، کس سٹیج سے گزر رہا ہے، لیکن جو اپنے اپنے نظریات ہیں وہ کارکنان انہیں اپنا سرمایہ حیات سمجھتے ہوئے ان پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور کسی حد تک تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو سیاسی عمل ہے یہ انتہائی پراگندہ ہو چکا ہے۔ اگر ان تینوں سیاسی باتوں کا اجازت نہیں تو انہوں نے بے بنیاد مقاصد پر اپنے فالورز کو لگا رکھا ہے، کوئی بھی جو ایک مثبت جو راستے ہیں وہ نہیں دکھائے گئے اپنی عوام کو، مار دھاڑ، آگ لگا دو، جلا دو، یہی ایک نعرے رہ گئے ہیں یعنی پاکستان میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب دیکھ رہا یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف چونکہ اپوزیشن میں ہے اور اسی احتجاج کے عمل سے گزر رہی ہے، ان کے بانی اڈیالہ جیل میں ہیں، قائدین پریشان ہیں، اور کارکنان بھی کچھ مفرور ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ سہم کر گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی عمل ہے پاکستان کا یہ کب تک اپڈیٹ ہوگا، اور کب چڑیا گھر کی اس خفیہ مقام سے یہ خبر آئے گی کہ سب اچھا ہے۔ جب سب اچھا ہو جائے گا تو ناظرین کا پاکستان کے عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے، پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن بھی ہوگا، اور جو افواہیں ہیں، اسپیکولیشنز ہیں، وہ اپنا خود بخود دم توڑ جائیں گی۔ تو ناظرین اس پر بات کریں گے اگلے ویلاگ میں، تو اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔